الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ باب الجلوس والنوم والمشی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الكعبة محتبیا بیدیہ وعن عباد بن تمیم عن عمہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو معاشرت سے متعلقہ ہیں، آپس میں رہن سہن اس انداز سے ہونا چاہیے، اس کے متعلق پیغمبر کی تعلیمات اور فرامین کا بیان چل رہا تھا۔ چنانچہ گزشتہ دروس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سلام کے متعلق بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اجازت کے متعلق بات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے اپنا قیام کے متعلق بات ہوئی کہ احتراماً کسی بھی بندے کے لیے جو اٹھ کر کھڑا ہوا جاتا ہے تو کہاں پر اٹھنا ہے اور کہاں پر نہیں اٹھنا، یا احترام کے موقع پر اٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ تو ما قبل والی احادیث کے اندر جو ہمیں معنی اور مفہوم پتہ چلا وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے استقبال کے لیے لوگوں کے اٹھنے کو، کھڑا ہونے کو اگر پسند کرتا ہے، یا لوگوں کے اٹھنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، یا لوگوں کے نہ اٹھنے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا گیا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ لیکن اس کے ضمن میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی عالم دین ہے، فاضل ہے، نیک بندہ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، اور لوگ اپنی مرضی سے احترام اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کا ایک مقام ان کے دل میں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرات صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ تو وہاں پر ایک روایت تھی جو رہ گئی تھی، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مجلس لگی ہوئی تھی، اور ایک بندہ باہر سے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اس بندے کو مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ دینا چاہیے۔ اس بندے نے مربتاً کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے جہاں پر بھی جگہ ملے گی تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ جب مسلمان آئے اگلا مسلمان اس کو عزت دے، اور عزت کس اعتبار سے کہ مجلس کے اندر اس کے لیے جگہ کو پیدا کرے۔ تو یہ بھی پیغمبر کی ایک سنت ہے۔ اگر کہیں پر جگہ تنگ بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے، تو پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تھوڑا دائیں بائیں ہل جائیں، تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ ابھی جو آگے والی روایات آپ کے سامنے بیان ہوں گی انشاءاللہ، اس کا عنوان ہے باب الجلوس۔ ہمارے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے، یعنی بیٹھنے کا انداز پیغمبر کا کیا ہوتا تھا، پیغمبر کا سونے کا انداز کیا ہوتا تھا، اور پیغمبر کا چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ دین اسلام کے متعلق یا اپنے پیغمبر کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا کوئی بھی امتی اس نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نبی کی حیت کو بیان نہیں کر سکا، اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج تک پیغمبر کے تمام طرق اور پیغمبر کے تمام تر حیت والے جو انداز تھے
اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا وہ حضرات صحابہ کرام تھے، اس اعتبار سے امت کے محسن ہیں حضرات صحابہ کرام، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے پیغمبر کے متعلق یہ باتیں بتلائیں کہ پیغمبر بیٹھتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا، پیغمبر سوتے تھے تو طریقہ کیا ہوتا تھا، پیغمبر چلتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، وہ بیان فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا بفناء الکعبہ، کعبۃ اللہ کے صحن میں یا کعبۃ اللہ کے آگے یا کعبۃ اللہ کے اندر، کہ محتبیا بیدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی یوں کر کے بیٹھے تھے، یہ جو پیچھے والا حصہ ہے یہ زمین کے اوپر لگ گیا اور اس والے حصے سے یوں اپنے رانوں کو کھڑا کیا اور اپنے ہاتھوں سے یوں ہلکا بنا دیا، ہاتھوں سے ہلکا بنا دیا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی پیغمبر سے بیٹھنا ثابت ہے، یہ والا جو طریقہ کار ہے یہ بھی پیغمبر سے بیٹھنا ثابت ہے۔ تو گویا کہ عبداللہ ابن عمر کے بیان کے مطابق میں نے پیغمبر کو اس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب اس انداز سے بیٹھنے کے لیے ہاتھوں کا حلقہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس انداز سے بیٹھنے کے لیے اگر انسان چاہے تو چادر وغیرہ کسی بھی چیز سے ان رانوں کو اگر باندھ دے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغ کے اندر جب اجتماع وغیرہ ہوتا ہے اکثر ساتھی اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ وہ چادر کو رومال کو پیچھے سے لا کر یوں گٹھان مار دیتے ہیں۔ تو یہ بیٹھنا بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ وَعَنَ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، اگلی والی جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد کے اندر اللہ کے نبی چت لیٹے ہوئے تھے۔ لیٹنے کی چار حالتیں ہوتی ہیں، لیٹنے کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے وہ انسان کی پیٹھ زمین کے ساتھ لگے، انسان کا چہرہ آسمان کی طرف ہو۔ یہ لیٹنا ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ لیٹنا پیغمبر سے ثابت ہے۔ لیٹنے کا دوسرا طریقہ انسان دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا عبادت گزاروں کا شعار ہے کہ جب انسان دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو انسان کا دل ہوتا ہے بائیں سائیڈ پر، تو دائیں کروٹ پر لیٹنے کے نتیجے میں وہ دل اس کا لٹکتا رہتا ہے، نیند آئے گی پر گہری نہیں آئے گی، لہذا عبادت کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیٹنے کا تیسرا طریقہ انسان بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے کہ جو اپنی نیند کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسان الٹی سائیڈ پر لیٹتا ہے تو دل نیچے کو دب جاتا ہے، نیند خوب آتی ہے، عبادت کے لیے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور لیٹنے کا چوتھا طریقہ ہے کہ انسان اپنا منہ زمین کی طرف کر لے اور پیٹھ کو آسمان کی طرف کرے۔ تو یہ جو چوتھا طریقہ ہے اس طریقے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اس طریقے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حیت لیٹنے کی اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو طرح کا لیٹنا ثابت ہے، ایک یہ والا کہ جس میں چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا اور کمر مبارک زمین سے لگی ہوئی تھی، اور دوسرا طریقہ کار جو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے، یہ طریقہ پیغمبر سے ثابت ہے۔ اب اس روایت کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے چت، لیکن پاؤں کا جو انداز تھا اللہ کے نبی کا یوں تھا، یہ دونوں پاؤں ہیں، ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ لیٹتے ہوئے انسان جب ٹانگیں پھیلاتا ہے تو حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر کا یہ طریقہ بھی نقل کیا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے پاؤں لمبے تھے، لیکن لمبے پاؤں ہونے کے باوجود ٹانگ کو اٹھایا نہیں بلکہ ٹانگ کو اٹھا کر ٹانگ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو گویا کہ اگر کوئی بندہ لیٹتا ہے تو ایک سنت عمل ہمارے سامنے آ گیا، ایک مرتبہ سنت کی نیت سے ہم بھی اس انداز سے لیٹ جائیں کہ ہمارا منہ ہو آسمان کی طرف، ہماری پیٹھ ہو زمین کے ساتھ اور پاؤں کے اوپر پاؤں آ جائے۔ اگر کوئی اس انداز سے لیٹتا ہے تو یہ لیٹنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے اس میں پیغمبر نے
ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ والا طریقہ تو جائز ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا، البتہ دوسرا طریقہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ انسان ایک پاؤں کو کھینچ کر کھڑا کر دیتا ہے اور دوسری ٹانگ اٹھا کر اس کے گھٹنے کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان یہ والا طریقہ اختیار کرتا ہے، اگر تو شلوار ہے تو سطر کھلنے کا ڈر نہیں ہے، لیکن اگر احرام کی حالت ہو یا دھوتی کی حالت ہو، اس صورت میں جب ایک پاؤں کو کھڑا کر کر دوسرا گھٹنا اس کے اوپر رکھا جائے گا، اس صورت میں سطر کھلنے کا ڈر ہے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس حیت سے منع کیا۔ لیکن اگر انسان کا سطر محفوظ ہے، یعنی شلوار وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تو سطر کھلنے کا ڈر نہیں۔ تو جب سطر کھلنے کا ڈر نہیں تو یہ والی کیفیت بھی انسان استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آگے سمجھنا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستلقین احدکم، کہ تم میں سے کوئی اس انداز سے چھت نہ لیٹے، ایک پاؤں کو کھڑا کر دے اور دوسرے پاؤں کو گھٹنے پر لا کر بچھا دیا جائے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی، اتنی بات واضح ہو گئی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ چھت لیٹنا جائز ہے، پاؤں پہ پاؤں رکھنا جائز ہے، پاؤں کھڑا کر کے گھٹنے کے اوپر دوسرے پاؤں کو رکھنا اگر شلوار پہنی ہوئی ہو اور سطر کھلنے کا ڈر نہ ہو تو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آگے بیان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزشتہ زمانے کے لوگوں میں سے کسی بندے کا واقعہ نقل کیا۔ وہ بندہ تھا، اس نے کپڑے پہنے، اس زمانے کے اندر جو کپڑے وغیرہ ہوتے تھے اس میں چادر وغیرہ لازمی ہوتی تھی۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا اس نے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر باہر نکلا، لیکن اس کپڑے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، اور تکبر کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس انداز سے چلا رہا تھا کہ اس کا کپڑا زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، بھلے وہ کپڑا چادر ہو، بھلے وہ شلوار کے پانچے ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ گھسٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پکڑ لیا، زمین کو پھاڑ دیا اور زندہ بندے کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلسل زمین کے اندر گھڑتا ہوا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اب اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہم اگر رومال پہنتے ہیں تو رومال کو سمیٹنا ہے۔ اگر نماز کی حالت کے اندر اگر رومال ہے، اگر نماز کی حالت کے اندر اگر رومال پہنا ہے، اس رومال کو لٹکا کر اگر کریں گے، یہ تکبر بھی ہے اور نماز کی حالت میں مکروہ بھی ہے۔ حکم یہ دیا گیا اس رومال کو اوپر کر لیا جائے، یہ طریقہ کار اپنایا جائے۔ اگر ہم راستے کے اندر چلتے ہوئے جاتے ہیں اور ہمارا کپڑا اگر زمین کے اوپر گھسٹتا ہے، آج بھی اثر میں ایک نکاح تھا، بندوں کو دیکھا گیا کہ پائنچے پاؤں سے بھی نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ ہمارے جو شہزادے ہیں جو درس کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، جب یہاں سے نکلیں گے جوتا بعد میں پہنیں گے، اپنے پائنچے پہلے نیچے لٹکائیں گے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ما اسفل من الکعبین، کہ شلوار کے پائنچوں کا وہ حصہ کہ جس سے ٹخنا چھپ جائے، جس سے ٹخنا چھپ جائے، وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ میاں کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ نہیں جی یہ وڈیرا صاحب ہے، میں اس کو کیسے کچھ کہوں، نہیں، اللہ میں ڈرتے نہیں، پی پی والا ہے، یہ پی ٹی آئی والا ہے، یہ نون والا ہے، یہ کاف والا، نہیں، اللہ میاں پکڑے گا۔ جس موقع پر پیغمبر نے اس بات کو بیان کیا، امت کے سب سے بڑے بزرگ، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر کر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری شلوار بھی نیچے ہو جاتی ہے، چونکہ پیڑ تھوڑا زیادہ تھا، اس کی وجہ سے بار بار تہبند کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی بنیاد پر شلوار کو نیچے لٹکاتے ہیں۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق کا معاملہ الگ، باقی پوری امت میں سے جس بندے کا پائنچا بھی نیچے جائے گا، وہ گھسٹنے کے حکم میں آئے گا، اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ اب میں اور آپ اپنی شلواریں جب سلواتے ہیں تو ہم ناپ کہاں سے دیتے ہیں؟ زمین سے۔ زمین سے ناپ نہ دیا کریں جناب، آدھی پنڈلی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، ہمارے پیغمبر کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ اب اگر یہ گھٹنا ہے
ٹھیک ہے، تو یہ ٹخنا ہے، تو یہ پنڈلی ہے، اس کو آدھا کر لیں، آدھی پنڈلی سے اوپر ناپ دیں، کپڑا بھی کم خرچ ہوگا، کپڑا بھی کم خرچ ہوگا، اور یہ فولڈ کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، یہ فولڈ کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جب اپنا ناپ دیتے ہیں، شلوار چھوٹی سلوائی جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یار لوگوں نے کہا ہوا ہے، یار لوگ سمجھتے ہیں، یار لوگ سمجھتے ہیں کون؟ یار لوگ جو میڈیا پر آتے ہیں، انہوں نے کہا اگر شلوار کے پائنچوں کو نیچے سے یوں کر کے موڑو گے تو جنت کے اندر یہ ہونٹ اوپر والا اوپر کی طرف مڑ جائے گا، اور اگر اس کو اگر نیچے سے یوں کر کے موڑو گے تو نیچے والا نیچے چلا جائے گا۔ ایسی کوئی فضولیات نہیں ہے، شریعت نے پہلے کہا ہے موڑنا چھوڑنا نہیں ہے، شریعت نے کہا پائنچے چھوٹے سلواؤ، پائنچے چھوٹے سلواؤ۔ ہمارا ناپ ہے، ہماری جو ناپ کا سوراخ ہے، ناپ کی سوراخ سے لے کر آدھی پنڈلی تک کا ناپ لیا جائے، نہ تو فولڈ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس عذاب کو جھیلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسئلہ پتہ چل گیا، اپنے اور اپنے بچوں کے پائنچے چھوٹے سلوائے جائیں، پائنچے، ٹھیک ہے۔ اور انسان خوبصورت لگتا ہے، انسان کیا لگتا ہے؟ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جوتیوں پر ہمارے جب پائنچا یا ہماری لکیر آئے گی ہم خوبصورت لگیں گے، دنیا والوں کی نظر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یا اللہ کی ذات کی نظر میں اس موقع پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ آ رہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل اللہ میاں کی مرضی ہے، اللہ نے جیسے اس بندے کو گھاڑ دیا تھا، اگر اللہ ہمیں گھاڑ دے تو ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے اندر تو کھارا پانی بھی زمین میں نہیں تھا، لیاری میں کوئی گھڑ گیا تو نیچے تو کھارا پانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی صبح تک کھارے پانی میں ہوتے مارتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایک رواج ہے جی، کیا؟ بلوچی شلوار، او جوان کے بچے اتنی لمبی شلوار ہوتی ہے، پورا محلہ اندر گھومتا رہے، ٹھیک ہے، پورا محلہ اندر گھومتا رہے۔ یہ کپڑے کا اسراف ہے بھیا، کس نے کہا آپ کو؟ بھائی پیغمبر کا طریقہ کار یہ ہے ستر کو چھپائیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں بلوچی شلوار پیغمبر سے ثابت ہے تو ظالم ہو، پیغمبر سے پوری زندگی میں شلوار کا پہننا ثابت نہیں ہے۔ پیغمبر نے حج کے موقع پر مینا کی وادی کے اندر بازار میں شلوار دیکھی، شلوار کو پسند فرمایا، لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی۔ کہتے جو کپڑا ضائع کیا جا رہا ہے، یہ کپڑا ضائع کیا جا رہا ہے، لمبی شلوار میں بھی اور کھلی شلوار کے اندر بھی کپڑے کا اسراف ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ اگلی روایت جابر ابن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا متکئن علی وسادۃ علی یسارہ، تکیہ رکھنا، تکیہ رکھنا، تکیہ رکھنا۔ اب یہ تکیہ رکھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، چنانچہ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ آئے اس کو تکیہ پیش کیا جائے، ایک سنت عمل ہے۔ سوال یہ ہے ہمارے پیغمبر تکیہ کہاں رکھتے تھے؟ دائیں طرف رکھتے تھے، بائیں طرف رکھتے تھے، پیٹھ کے پیچھے رکھتے تھے، ٹانگوں کے نیچے رکھتے تھے یا بالکل سامنے رکھتے تھے؟ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، لیکن تکیہ پیغمبر کی بائیں جانب تھا، پیغمبر کی بائیں جانب تھا، بائیں جانب لیفٹ سائڈ یہ والا۔ ایک پیغمبر کی سنت ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ہم تکیہ رکھنے جائیں جتوئی، جب ہم تکیہ رکھیں تو بائیں سائڈ پر رکھیں، کیوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر کی سنت پر عمل کی نیت سے تکیہ بائیں طرف رکھا جائے تو یہ پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی، اور تکیہ رکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ، کہ پیغمبر جب مسجد میں بیٹھتے، اب ظاہر ہے یہ والی جو حالت ہے یہ گوٹھ مار کر بیٹھنے کی حالت، اس کے اندر جگہ تنگ ہو، مجمع زیادہ ہو، پریشانی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی عام عادت یہ تھی کہ جب مسجد میں بیٹھتے تھے اس انداز سے اپنے رانوں کو کھڑا کر کے اپنے گھٹنوں کے سائیڈوں پر اپنے ہاتھوں سے حلقہ بنا کر نبی پاک علیہ السلام بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پیغمبر کے بیٹھنے کی ایک اور حالت ہے جو بڑی یعنی کہ مشکل حالت ہے۔ ہم جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات کے اندر بیٹھ گئے، پیغمبر اتحیات میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو بغلوں کے نیچے دباتے تھے، اس کے بعد پیٹ کو رانوں سے ملاتے تھے اور اپنی گردن کو گھٹنوں کے قریب کر لیتے تھے۔ عاجزی کا انتہائی درجہ ہے،
ٹھیک ہے، ان میں آپ کوئی بیٹھ کے دکھائیں، کوئی بیٹھے آپ آلتی پالتی اپنا گھٹنے بیٹھ گئے، اب ہاتھوں کو یہاں پر اندر دے دیں، یہاں پر اندر دے دیں بغل کے نیچے، اب رانوں کے ساتھ پیٹ کو ملا لیں، رانوں کے ساتھ پیٹ کو ملا لیں، یہ عاجزی کی حالت تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس حالت کے اندر بیٹھتے تھے۔ قبیلہ بنت مخرمہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں انہا رأت، کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو مسجد کے اندر اس حالت میں بیٹھے ہوئے، تو پیغمبر کی حیت یعنی اتنا بڑا مقام اور بیٹھنے کا عاجزی کا یہ انداز دیکھ کر وہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، مجھ پر پیغمبر کی اس بیٹھک کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ موجودہ زمانے میں یہ جو بیٹھنے کا یہ والا طریقہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عام طور پر دسترخوان پر یا عام طور پر جب زمین پر بیٹھ کر کوئی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر یہی طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں۔ آج تک ہم نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سونے کی حالت میں دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے، بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر، یہ نارملی کیفیت تھی۔ ایک پیغمبر کی کیفیت وہ تھی کہ صبح کے اندر وقت ابھی کافی ہے تو لیٹنے کا یہ انداز ہوتا تھا، لیکن اگر رات کا آخری پہر ہے، فجر کا وقت آنے میں وقت تھوڑا ہے، اس موقع پر پیغمبر لیٹتے تھے تو یہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیغمبر اس کو کھڑا کر دیتے، یعنی کہ ہاتھ کو کیا بولتے بازو کو کھڑا کرتے، اس کے اوپر ٹیک لگا کر اس ہتھیلی کو کھول کر اپنا چہرہ اس کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ سونے کا وقت زیادہ نہیں ہے، اٹھنا ہے، لہذا یہ والی جو کیفیت ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام انداز یہ والا اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے پڑوس میں، یعنی کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنا حجرہ مبارک کا، اللہ کے نبی کا لیٹنے کا انداز کیا تھا، اللہ کے نبی کا لیٹنے کا انداز کیا تھا؟ تو فرمایا کہ جب پیغمبر لیٹا کرتے تھے تو مسجد پیغمبر کے سر کی جانب ہوتی تھی، مسجد پیغمبر کے سر کی جانب ہوتی تھی، مسجد پیغمبر کے سر کی جانب ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب مسجد نبوی کو جا کر دیکھیں تو پیغمبر کے سر کی جانب اگر مسجد ہوگی تو گویا کہ پیغمبر کا چہرہ وہ قبلے کی جانب ہوگا، پیغمبر کا چہرہ قبلے کی جانب ہوگا۔ سر کو اگر انسان مسجد کی جانب کرے گا تو چہرہ کہاں پر جائے گا؟ قبلے کی جانب جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رات کے وقت میں لیٹنے کی یہ کیفیت